پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اسلام آباد میں پارٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اور اس کے بعد پریس بریفنگ کی، جس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ایبٹ آباد آپریشن کی ناکامی بتاتی ہے کہ ہمارا دفاعی نظام انتہائی ناقص ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاک فوج کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا، اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی سربراہی میں، انہوں نے اس کمیٹی کو بھی مسترد کیا۔ کیا ہمارے سیاستدان اس وقت بھی اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہم سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ نقطہ ہم اسی پروگرام کے اس حصے میں اٹھائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے تجزیہ کار بھی ہیں جناب چودھری اکرم نے۔ چودھری اکرم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں۔ چودھری اکرم صاحب، یہ وقت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ دیکھیں جاوید صاحب، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قومی مفادات کی وجہ سے ان پہ بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کو سرے بازار اپنے اداروں کا جو ہے نا تمسخر اڑانے کی اس وقت جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، بلا شبہ کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن سے ملکی اور قومی مفادات کو شدید دھچکا پہنچا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسیز کے فیصلے ہیں۔ آپ کے پاس فورم موجود ہیں، ان کیمرہ سیشن کل ہونے والا ہے، آپ کو ان تمام چیزوں کو ایک پروسیس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور اپنے قومی اداروں کو اسٹرینگتھن کرنے کی بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کا تمسخر اڑائیں اور پوری دنیا میں یہ پیغام عام کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے اداروں نے اپنے ملک کا دفاع نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ذمہ داری فوج کی آتی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری ہمارے پولیٹیشین کی ہے۔ انہوں نے یہ سوچنا ہوگا کہ ایمل کانسی سے آج تک جہاں تک حالات پہنچے ان کا ذمہ دار کون ہے۔ گزشتہ 63 سال میں قومی سیاستدانوں نے جو کردار ادا کیا اور فوج کے ساتھ جو اپنی ریلیشن رکھی، ان میں خامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ قومی اہلیت کی قیادت کو آگے یہ لوگ کیوں نہیں لا سکے؟ انہوں نے ملک کی قیادت کو اس حد تک مضبوط کیوں نہیں بنایا کہ یہاں پہ دوسرے اداروں کو آ کے ملک کے نظام کو سنبھالنا پڑا؟ اور یہ ہر 8-10 سال کے بعد چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے آ کے پھر فوج کے لیے راستہ کیوں ہموار کرتے ہیں؟ ایسی صورتحال کیوں پیدا کرتے ہیں کہ فوج ایک بار پھر آتی ہے؟ آپ کے ہمسایوں میں تمام ایسے ممالک موجود ہیں جن کی عمریں شاید ہم سے بھی کم ہیں، لیکن ان کی ترقی بہت زیادہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں قومی ویژن جو ہوتا ہے، صلاحیت جو ہوتی ہے قومی قیادت میں، اس کا فقدان ہے، اور اس کا فیصلہ فوج نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ قومی سیاستدانوں نے کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفادات کو اس طرح سرے بازار ڈسکس کرنا جس طرح آج میاں نواز شریف صاحب نے فوج کا تمسخر اڑایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ باعث شرم ہے۔ آپ کو بات کرنی چاہیے، ضرور کریں، لیکن اس کا ایک فورم ہے اور وہیں پہ وہ بات ہونی چاہیے، خامیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے وہاں پہ، اور ان کے ازالے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن تمام تر ذمہ داری پاک فوج پر عائد کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ ہم سیاستدانوں کا وطیرہ ہے جو بدقسمتی ہے۔ حالانکہ پاک فوج کے اندر اور پاک فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی تھی۔ نادر صاحب، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے پاک فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس میں تو بڑی تشویش پائی گئی ہے اس حوالے سے، اور بڑا غم و غصہ پایا گیا ہے؟ آپ کرنے میں ایکسٹرنل پالیٹکس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور بدقسمتی ہے کہ اس میں ہمارے نادر صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ تحفظ کرنے میں اور راستے کا تعین کرنے میں۔ جی نادر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے یہی آپ سے پوچھا ہے، میں دوبارہ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حالانکہ پاک فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی فوج کے اندر، تو اس حوالے سے بڑی تشویش تھی اور غم و غصہ تھا۔ میں بات کرتا ہوں جی آپ سے اسی سبجیکٹ پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اور یہ صاحب یہاں اور مجھے اور باقی سب لوگوں کو اتنا غصہ ہے اور افسوس ہے اور ایک پریشانی ہے اس نیشنل سوورینٹی جو امریکنوں نے ریڈ کر کے جس کا وائلیٹ کی ہے، تو ظاہر ہے فوج میں جو وردی میں ہیں یا ڈیوٹی پہ ہیں یا پاکستان کو گارڈ کر رہے ہیں ان کو کتنی زیادہ ہوگی، تو ان میں غم یا غصہ میرا خیال ہے کسی سے کم نہیں ہوگا۔ پاکستان آرمی بہادر بھی ہے، پیٹریوٹک بھی ہے، جس طرح پاکستان کے تمام لوگ ہیں، اور اس میں میں اس وقت پالیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جو ویو ہے کہ اس وقت پاکستان کو باہر سے بہت بڑا خطرہ ہے، جبکہ اندر کے حالات تو ٹھیک کرنے ہی ہیں اور ہمیشہ کرنے چاہیے، لیکن ایک آپ کے خلاف دو محاذ سے، امریکہ کی طرف سے لانگ وار اور انڈیا کی طرف سے کولڈ سٹارٹ، یہ دونوں طرف سے تھریٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ ہر بچے کو بھی سمجھ آ گئی اب تو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں سارے پاکستان کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک نیشن سٹیٹ جائے قوم بن کے نکلیں، جو کہ یہاں پر ابھی تک ہم لوگ اب مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور باہر کی قوتیں ہمیں اس میں مزید ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں۔
ایک پوائنٹ ابھی ریز کیا گیا اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیے جب تک جہاں تک انٹرنل ہاؤس اینڈ آرڈر یا گھر کو ٹھیک کرنے کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن یہ جو باہر کی جیو پالیٹکس ہے یا امریکنوں کی جیو اسٹریٹجی ہے اس وقت, یعنی کہ افغانستان میں ان کی پریزنس اور اس سے جو جنگ چل رہی ہے افغانستان میں اور اب پاکستان میں لائی جا رہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے, اگر اس وقت ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے, اسامہ بن لادن کو تو انہوں نے آپریشن کر لیا, اب امریکن واپس چلے جاتے ہیں, تو اس صورت میں پاکستان میں افغانستان میں امن آ سکتا ہے ایک اگریمنٹ کے مطابق, اور اسی کی ضرورت ہے کہ امریکن اس خطے سے نکلیں. یہی ایران کہہ رہا ہے, یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور یہی ریکوائرمنٹ باقی کی, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ بے عزت ہو کے جائے, مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد امن قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد کسی کے خلاف بات نہیں ہے کہ ہم کو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ہم کسی اور, ہم بیسکلی امن چاہتے ہیں, پیس ان دی ریجن. بالکل ٹھیک ہے, پیس ان دی ریجن, پیس ان دی ریجن, کیسے آئے گی, امن ہم چاہتے ہیں, جی یہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. چوہدری صاحب یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپشنز تو کھلے رکھنے ہوں گے, کیونکہ جو اسامہ بن لادن ایپیسوڈ کے بعد جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے, ہمیں اپنے آپشنز تو کھلے رکھنے ہوں گے, اور ظاہر ہے روس میں جو یہ اب روس کے ساتھ جو صدر کا دورہ ہے یہ بھی ایک اہم دورہ ہے اور اس کی اہمیت دینی چاہیے. آپ 100% رائٹ ہے, بہت اہم دورہ ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. جی نادر صاحب آپ موجود رہیے, میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں چودھری اکرم سے. جی جاوید بھائی, مجھے یہ سمجھنے میں اس سے میں قاصر ہوں کہ ہم لوگ یہ کیسے ازیوم کر رہے ہیں کہ اس ریجن سے امریکہ واپس چلا جائے گا. میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ساؤتھ ایشیا اور اس کے بعد یوریشیا امریکہ کا ٹارگٹ ہے, اور اگر وہ پوری دنیا پہ اپنے تسلط کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ تو یہی پلیٹ فارم ہے. وہ یہاں سے کیسے واپس چلا جائے گا, اور ان کے لیے سب سے بڑی جو اسٹریٹجک پالیٹکس ہے ان کی, وہ تو یہی ہے کہ پاکستان, رشیا, ایران اور چین کبھی ایک نہ ہو سکیں, اور وہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے ہی اس خطے پہ رول کرنا چاہتا ہے. دوسری بڑی پاور کو کے طور پہ وہ انڈیا کو انٹروڈیوس کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کسی کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کو اپنے ملک کے مفادات کے خلاف نہیں ہونے دینا چاہیے. اس ایک نقطے پر ہمیں متفق ہونا چاہیے کہ ہمیں قومی مفادات کے حوالے سے کسی بھی ملک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اور ہمیں اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا ہے. قومی لیڈرشپ کو اپنے کردار کو ادا کرنا ہے. یہ کردار صرف پریس کانفرنسنگ کر کے نہیں کیا جا سکتا. اس کردار کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے اداروں کے ساتھ, آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا. صدر آصف علی زرداری روس کے دورے پر ہیں, اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس نے گزشتہ کچھ ہفتوں میں حیران کن اقدامات کیے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں, اور یہ جو صدر آصف علی زرداری کا دورہ ہے یہ آگے چل کر پاکستان اور روس کے تعلقات میں انتہائی اہم ثابت ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ فیڈ بیک یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے, ہمارا ای میل ایڈریس ہے mw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.